فریبوں سے، تمام چیزوں سے آپ منحرف ہو جاؤ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو فرشتوں سے اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا ہوں، اس کا نام لے کر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ سب جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری زبان میں کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہر چیز کا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں میں فلاں ابن فلاں سے، فلاں اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں سے میں راضی ہو گیا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں۔ اے جبریل تو بھی اس سے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ جب جبریل علیہ السلام رب ذوالجلال کا حکم سنتے ہیں، عرض کرتے مولا تیرا حکم آتے ہی میں نے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام محبت اس بندے سے جب کرنے لگتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، جبریل تو میں محبت کرتا، تو بھی محبت کرتے ہو، تو پھر فرشتوں میں اعلان کر دو تمام فرشتے اس بندے سے میری محبت کریں۔ پھر وہ فرشتے جب سب محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، میرے فرشتوں تم جب محبت کرتے ہو، میں رب ہو کر اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جاؤ میرے بندوں میں اس کی محبت کو عام کر دے۔ میری محبت کو کیا کرو، زمین پر آ جاؤ، زمین پر اتر جاؤ اور وہاں میرے بندوں میں اس کی محبت کو عام کر دو۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، کثیر میں، بے شمار 70 سے زائد کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے۔ کیا حدیث، میں اگر کتابوں کے حوالے کوٹ کرتا رہوں، آپ کو حوالے دیتا رہوں تو وقت چلا جائے گا، اس لیے میں علل اختصار بتانا چاہتا ہوں۔ یہ صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ اور اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں اس وقت تک اس کا ایمان اکمل نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی ہر شے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ محبت نہیں کریں گے، سب سے زیادہ ماں باپ بیوی بچے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت نہیں کریں گے، آپ مسلمان ہوں گے ہی نہیں، آپ کا ایمان اکمل ہوگا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس وقت تک اس کا ایمان اکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس ایمان کی حلاوت کو ہم آپ کو 1450 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ منظر اگر آپ تصور کرو گے تو وہ مدینے کی گلیوں میں گھما دوں گا، وہ مدینے کی گلیاں آپ کو یاد آنے لگیں گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا حضرت بلال حبشی سے پوچھو نا، نبی کا عشق کیسا ہے، نبی سے عقیدت کیسی ہے، نبی سے پیار کیسا ہے، نبی سے الفت کیسی ہے۔ جب آپ پر کوڑے لگ رہے تھے، کوڑے مارے جا رہے تھے اور ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا تھا، تب بھی اس وقت بھی آپ نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہ چھوڑا،
اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا بند نہ کیا، حضرت بلال حبشی پر کوڑے لگتے رہے، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال حبشی کو اذیت میں پایا، تکلیف میں پایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، بلال اللہ کا ذکر دل میں کر لیا کر، دل میں کر لیا کر، اندر کر لیا کر، زبان سے باہر مت نکالو، زبان کھولو مت، دل میں ہی اللہ کا ذکر کر لیا کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ دل میں ذکر کرتے ہیں۔ جب دل میں ذکر ہوتا ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار دل میں کر رہے ہیں، تو نہ ان پر کوڑے لگ رہے ہیں، نہ ضرب لگ رہی ہے، نہ پٹائی ہو رہی ہے، نہ کوئی اذیت مل رہی ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، 2-3 دن کے بعد پھر آپ نے زبان کو کھول دیا اور بلند آواز سے رب کا ذکر کرنے لگے، رب کی وحدانیت کی گواہی دینے لگے، رب ذوالجلال کی گواہی دینے لگے، اور اللہ احد کی صدائیں جب بلند کرنے لگے، تو پھر جب کافروں نے دیکھا کہ یہ بلند آواز سے رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، پھر ان پر کوڑے مارے گئے، ان پر ضرب لگایا گیا، پٹائی ہوتی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب سے گزرے تھے، کہنے لگے، بلال میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ دل میں ذکر کرنا، زبان سے باہر اپنی آواز کو نکالنا نہیں، دل میں ذکر کرنا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ تو کہنے لگے ابوبکر صدیق، یہ ذکر، جب رب کا ذکر ظاہری طور پر کیا جاتا ہے، ظاہری طور پر کیا جاتا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ مجھے مارتا ہے، تو جو ذکر کرنے میں جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور وہ مزہ کہاں ہے کہ رب کا ذکر کرے اور پٹائی نہ ہو، جب مارا جاتا ہے تو اس میں مزہ ہی کچھ اور ملتی ہے، لطف اور کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذکر کا مزہ۔ وہ حضرت بلال حبشی ہے، ان کے پیروں پر رسی لگا دی گئی، باندھ دیا گیا۔ عرب کی زمین بھی ایسی تپش والی ہوتی ہے، ریتیلی زمین ہے، ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اونٹوں پر بٹھا کر کے ان کو زمین پر اتار کر کے شریر لڑکوں کے ہاتھ وہ رسی دے کر کے حضرت بلال حبشی کو مکے کی وادیوں میں گھسیٹا گیا، اور یہاں تک کہ مورخین روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑیاں جو جسم میں ہے لپٹی وہ چمڑیاں نکل گئی تھی، اور ایسی نکلی تھی کہ ان کے جسم لہو لہان ہو چکے تھے، زخمی ہو چکا تھا، جیسے کسی جانور کے جسم سے چمڑے کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت بلال حبشی کے جسم سے بدن کے چمڑے نکال دیے گئے۔ اور یہیں تک بس نہیں، حضرت بلال حبشی کو وہ مکے کی وادیوں میں، صحرا پر، بازاروں میں کھڑا کر کے ان کے جسم پر نمک لگائے جاتے تھے، وہ چیختے تھے، بلبلا جاتے تھے، لیکن اس وقت بھی کہتے تھے کہ لوگوں، اے بلال تم اپنے ایمان کو چھوڑ دے، اپنے مذہب کو ترمیم کر دے، اپنے خدا کو ماننا چھوڑ دے۔ اس وقت بھی حضرت بلال حبشی بول پڑتے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی گواہی دیتے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی تب بھی حضرت بلال دیتے تھے۔ اور پھر ان کو یہیں تک بس نہیں، چلتے ہوئے انگاڑوں پر، دہکتے ہوئے انگاڑوں پر، انگاڑے سمجھتے نا، آگ جلا کر لکڑی کو جو انگاڑے بنائے جاتے ہیں، اس دہکتے ہوئے انگاڑوں پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب ان کو آگ کے حوالے کر دیے گئے، جلتے ہوئے انگاڑوں پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا، تو ان کے جسم میں جو چربی ہے وہ پگھل کر، جب اس کی رطوبت چربی پگھل کر کے وہ آگ کے انگاروں پر گرتے تھے، تو ان کی چربی سے، ان کے بدن کے پانی سے، حضرت بلال حبشی کے جسم سے جو پانی نکلتا تھا، اس پانی سے جلتے ہوئے انگارے، دہکتے ہوئے انگارے، وہ ٹھنڈ پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی بولا تھا کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی چھوڑ دے۔ کہا نہیں، میں نہیں چھوڑتا، میں اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دیتا ہوں، اس کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بتاؤ میرے بھائی، ایمان سے بتانا، بتاؤ یہ امتحان ہم سے لیے جائیں، ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو اگر شہید کر دیا جائے تو ہم گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم زمین بوس ہو جائیں گے، زمین پر گر جائیں گے، کہیں گے کہ تم جو کہتے ہو ہم تمہاری ساری شرطیں ماننے کو تیار ہے، لیکن وہ دیکھو ایمان کی حلاوت کیسی ہے
نبی کی محبت کیسی ہے، نبی کے عشق کا جام سینے میں اترا ہے، حلق کے نیچے اترا ہے، جان جاتی ہے جائے پر ایمان نہ جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی کو اذیت پر اذیت ملتی رہی، اذیت پر اذیت ملتی رہی، بالآخر یہ ہوا کہ آپ کو آزاد کرایا گیا، بیش قیمت پر آزاد کرا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور کی غلامی کرتے رہے، حضور کی بارگاہ میں رہے، حضور کی خدمتیں کرتے رہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے آپ پردہ کر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حیات ظاہری سے چلے گئے، اس کا یہ مطلب نہیں انتقال، لفظ انتقال موت، انتقال کر جانا، یہ لفظ کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ لفظ کا یہ معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، کسی ڈکشنری میں کوئی کتاب میں یہ کوئی لفظ کا معنی نہیں بتا سکتا کہ مر کر مٹی میں مل گیا ختم ہو گئے، یہ معنی ہوتا ہی نہیں، یہ معنی ہے ہی نہیں۔ کیا معنی ہے؟ انتقال کر گیا۔ انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ جیسے میں ابھی اپنی وہاں سے چاندور سے آ رہا ہوں یہاں پر، تو میں وہاں سے انتقال ہو کے یہاں آیا۔ انتقال کا معنی جگہ بدل دینا، جگہ بولو نا بھائی، جگہ کیا انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ رب العالمین، مر کر ختم نہیں ہو جاتا۔ انتقال کا لفظ جو انتقال ہے، انتقال، پردہ، وصال، یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے اس کا معنی قطعی طور پر یہ نہیں ہے، قطعی طور پر یہ معنی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، پردہ کرنا، پردہ یعنی ہم سے پردہ کر لینا، پردے میں آ جانا، اس کو بولتے ہیں پردہ کر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 1450 سال پہلے زمین پر تھے ویسے قبر میں ہے، اور اگر کسی کو مغالطہ ہوتا ہے، کسی کو شبہ ہوتا ہے ذہن میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شبے کا ازالہ کر دیا پہلے ہی۔ مشکات المصابیح ہے، مشکات شریف ہے، مشکات شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک لا شک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین پر انبیاء کرام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا، انبیاء کرام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا۔ زمین انبیاء کرام کے جسم کو کچھ نہیں کہتی، جیسے حیات میں تھے، ظاہری حیات میں تھے، ویسے زمین کے اندر ہیں، ویسی جسمانیت کے ساتھ، ویسی جسمانیت کے ساتھ۔ ایک الگ ایک عنوان ہے، میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر 2-4-10 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اختصاراً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عربی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے صحابی کو، کیا بولتے ہیں؟ دیہات میں جو رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں عربی۔ ایک عربی صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ظاہری طور پر پردہ کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پردہ کر گئے تو 3 دن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد 3 دن کے بعد وہ صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ جب آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور اگر میرے محبوب نے تیرے توبہ کو قبول کر لی اور مصطفیٰ نے تیرے لیے دعا کر دی تو میں رب ذوالجلال تیرے گناہوں کو، تیرے خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور یہ آیت جو نازل ہوئی یہ قید نہیں ہے، اس آیت میں کوئی قید نہیں لگایا کہ جب تک حضور حیات ظاہری میں رہے تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے توبہ کو قبول، تمہاری شفاعت کرے اللہ میری بارگاہ میں، اور میری بارگاہ میں تیری سفارش کرے تب میں معاف کروں گا۔ یہ قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے،
یہ آیت مطلق ہے، مطلق آیت ہے، مطلق۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے، مطلق کا معنی یہ ہوتا ہے قیامت تک، جب تک دنیا رہے گی تب تک، اور قیامت میں روز محشر وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت سے ہی ہماری مغفرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ کہنے لگے، وہ اب وہاں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر جا کر قبر کے اندر جو مٹی تھی وہ مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالے، سر پہ ڈالے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا رسول اللہ رہنمائی فرمائے۔ تو وہاں جو تھے صحابہ کرام بھی اور بھی بیٹھے تھے، مجمع لگا تھا چاروں طرف مجمع تھے، اس مجمع نے سب نے سنا، اس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، بے شمار صحابہ کرام تھے۔ قبر انور سے ندا آئی، آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے کیا آواز آئی؟ قد غفر لک، میرے عربی تیری مغفرت کر دی گئی۔ یہ کہاں سے آ رہی آواز؟ قبر انور سے۔ اس کا مطلب حضور حیات ہیں، زندہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں۔ جب آپ قریب میں پہنچتے ہیں، ایک گھر کو دیکھتے ہیں، جب اس گھر پر نظر پڑتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق ذرا اس گھر میں تشریف لے جائیں، ذرا اس گھر سے پوچھے تو ان کے گھر میں کچھ کھانے کو ملے گا، اس کے گھر میں کچھ کھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کے دروازے پر دستک دیتے گئے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہنے لگا میں ایک مسافر ہوں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک عورت نظر آتی ہے۔ جب وہ عورت باہر آتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ پھر پلٹ کے حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اس گھر میں کھانے کو کوئی سامان نہیں ہے، اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق جاؤ نا ذرا ایک بار اور پوچھ لو تو صحیح، آپ ایک بار ذرا اور پوچھ کے تو دیکھو۔ آپ پھر پلٹ کے پہنچتے ہیں اس کے گھر پر، دروازے پر دستک دیتے ہیں، عورت باہر آتی ہے، کہنے لگتے ہیں میری بہن کھانے کو کوئی سامان ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگتی ہے کھانے کو میرے پاس کوئی چیز نہیں، اگر میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی نا تو میں آپ کو دے دیتی، آپ مسافر ہو، آپ کو میں دے دیتی، آپ کو کھلا دیتی، لیکن کھانے کے کوئی سامان نہیں ہے۔ پھر پلٹ کے آتے گئے حضور کی بارگاہ میں، پھر حضور ارشاد فرماتے گئے، ابو بکر ذرا دیکھو تو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جا ذرا ایک بار اور تو دیکھ لو کہ کھانے کے کوئی سامان اس کے گھر پہ ہیں۔ پھر دروازے پر دستک دیے، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگتی ہے نہیں میرے بھائی کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں پہلے ہی دے دیتی، میں پہلے ہی پیش کر دیتی، چونکہ آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ حسن کے پیکر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر بول پڑی۔ اتنے میں جب پھر پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کو ملا؟ کہنے لگتے یا رسول اللہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے گئے، ابو بکر صدیق ذرا مجھے اگر اجازت دے دو تو میں بھی ایک بار جا کے مانگ لوں، میں بھی جا کر ایک بار سوال کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کون؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی گئی تو پھر دروازہ کھلا، وہ عورت آئی باہر، آ کر کے حضور کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضور کے حسن میں گم ہو گئی، وہ حضور کے حسن میں گم ہو گئی۔ کہنے لگتے میرے آقا ارشاد فرماتے، میری بہن کھانے کو کوئی سامان ہے، میں مسافر ہوں، اگر کوئی سامان ہونا تو مجھے دیو، مجھے عنایت کر دو، مجھے پیش کر دو۔ وہ عورت کہتی ہے وہ کبھی چہرے کو دیکھتی تھی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کو دیکھتی تھی، کبھی زلف معمبری کو دیکھتی تھی، کبھی آپ کے
बोलने के जो हुस्न था, बोलने का जो अंदाज था, उस हुस्न को देख रही थी। और जो एक छोटा सा बच्चा था, उसका एक लड़का था, वो दौड़े आई अपने माँ के आंचल से लिपट कर कहने लगते, वो बच्चा बोल पड़ते, वो बच्चा कहने लगते, अम्मा जरा देखो ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानते नहीं थे ये कौन है। कहने लगते, देखो ना इसके चेहरे कितने हुस्न वाला चेहरा है, देखो ना इनका चेहरा ऐसा हसीन चेहरा है जैसा चांद भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा, चांद भी ऐसा नहीं है। वो बच्चा बोलते, वो बच्चा फिर कहते, अम्मा जरा उनके भौवे मुबारक को देखो ना, किस तरह हुस्न वाला है, किस तरह खूबसूरत है। वो माँ कहती है, बेटा तू हुस्न को देख रहा है, मैं तो उनके बोलने के अंदाज पर गुम हो गई हूँ, उनके हुस्न पर गुम हो गई हूँ। देखो ना, वो बच्चा बोलता, अम्मा जरा देखो तो वो किस तरह से लब हिलाते हैं, लब हाय मुबारक किस तरह से जुम्बिश कर रही है, देखो कितना हसीन चेहरा है, कितना लब हाय मुबारक खूबसूरत है। मुस्तफ़ा फरमाते, मेरी बहन अगर खाने को कोई सामान हो तो मुझे दे दो। कहने लगती कि मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास खाने के लिए कोई चीज़ होती तो फिर मैं आपको वो चीज़ पेश कर देती, वो चीज़ मैं आपके सामने हाजिर कर देती। इतने में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी बहन ये बकरी देख रही हो? कहा हाँ वो बकरी है, मुझे इजाज़त दे दो तो मैं उस बकरी से दूध निकाल लूँ, उस बकरी से दूध निकाल लूँ। वो कहने लगती है कि वो बकरी बीमार है, लागर है और देखने के एतबार से बड़ी कमज़ोर नातवा बकरी है, उससे दूध नहीं निकलता, वो अब मरने के कगार पर है, मरने की दहलीज पर है, वो दूध नहीं देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते, मेरी बहन तुम मुझे इजाज़त तो दे दो, एक बार मुझे इजाज़त तो दे दो। तो कहने लगती है, हाँ ठीक है इजाज़त है, लेकिन आप मेहनत करेंगे ज़ाया हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, आप उससे वो बकरी दूध नहीं देती। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम उस बकरी के करीब गए और अपना दस्ते रहमत फेर दिया बकरी पर, अपने दस्ते करम को बकरी पर लगाया। और जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उसके थनों को पकड़ के धोना शुरू किए तो उसके घर में जितने बर्तन थे, बाल्टी तो होता नहीं था उस ज़माने में, जो भी बर्तन घर में था वो सारे बर्तन लाए गए और सब दूध से भर गया था, लबालब दूध से भर गया। जब दूध से भर गए, फिर जब दूध से भरा, फिर हुजूर फरमाते, मेरी बहन और कोई बर्तन हो तो ले आओ, और कोई बर्तन हो तो ले आओ। वो सारे बर्तन भर गए और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बहन पहले तुम पी लो दूध, पहले दूध तुम पी लो। उसको पिलाते, उसके बच्चों को पिलाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पिलाते, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नोश फरमाते। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए, मदीना शरीफ की तरफ निकल पड़े। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे ना, तो दोनों माँ बेटा, माँ भी दरवाजे पर खड़ी हो गई आके, और बेटा भी सामने खड़ा हो गया आकर के। छोटी सी उम्र है, 7-8 साल 10 साल के बच्चे हैं। और जब वो जा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे, तो वो बच्चा माँ के कपड़ों को पकड़ के कहते कि अम्मा मुझे इजाज़त दे दो ना, मैं उनके साथ चले जाऊँ, मैं उनके साथ चले जाऊँ। देखो ना कैसे चलते, उनका चलना कितना हसीन है, उनका बोलना कितना हसीन है, उनका चेहरा कितना हसीन है, उनके रफ्तार कितने हसीन है, उनके गुफ्तार कितने हसीन है, वो कितना हुस्न वाला चेहरा है। अम्मा मुझे इजाज़त दे दो, मैं चल पड़ूँ, मैं उनके साथ चले जाऊँ। दौड़ने लगते, बच्चा रो पड़ते हैं और अम्मा कहती, बेटा मैं तुम्हें किस बात से इजाज़त दे दूँ, तू ही तो मेरा एक ही शहज़ादा है, मैं कैसे इजाज़त दे दूँ, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं कैसे इजाज़त दे दूँ, कैसे तुम्हें बोल दूँ कि तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो माँ भी तकती रही, बेटा भी देखता रहा, यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए। जब ओझल हो गए निगाहों से जब ओझल हो गए, तो वो लोग आहू बुका करने लगे, आपस में ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर। जब वो उस वक़्त वो नहीं जानती थी ये कौन है, हुजूर को नहीं जानती थी ये कौन है,
حضور کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، حضور کو نہیں جانتی تھی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ان کا شوہر بکریاں لے کے جنگلوں میں گیا تھا، جب پلٹ کے آیا بکریاں لے کر کے، جب گھر واپس لوٹ آیا تو گھر میں پہنچنے کے بعد اپنے گھر میں پہنچا، قدم رکھا تو کہنے لگا اپنی بیوی سے، میری شریک حیات ذرا بتاؤ تو ہمارے گھر کون آیا تھا، ہمارے گھر کون آیا تھا؟ ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ایسی مہک کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پورا گھر روشن ہے، پورا گھر مہک رہا ہے، چاروں طرف خوشبو، چاروں طرف سے خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ نا کون آئے تھے، کون آئے تھے بتاؤ نا۔ اسی کی ترجمانی تو سرکار اعلیٰ حضرت کرتے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے نا وہ راستہ مہکتا تھا۔ اللہ اکبر، اس گھر میں تو آپ تشریف فرما تھے، وہ گھر کس قدر، وہ گھر کیسا مبارک گھر تھا کہ پورا گھر مہک سے بھر گیا، روشنی سے بھر گیا۔ اور جب اس کا شوہر جب وہ پوچھا نا تو وہ کہنے لگی، وہ نام تو جانتی نہیں تھی، تو اپنے من سے انہوں نے ایک الگ سے اپنا، میں بات مکمل کر رہا ہوں، اپنے من سے انہوں نے ایک نام بنا لیا، نام رکھا، کیا نام رکھا؟ مبارک آئے تھے۔ کیا نام رکھا؟ بولو نا، مبارک آئے تھے۔ کہا مبارک آئے تھے، تو کہا وہ کدھر گئے مجھے بتاؤ، وہ کدھر گئے، تم جانتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی، وہ کدھر سے آئے کہاں گئے یہ اس کا علم نہیں، میں نہیں جانتی، پریشان ہوئے۔ تو اس کی بیوی ہاتھ پکڑی اپنے شوہر کے، کہنے لگتی ہے میرے شوہر نامدار ذرا دیکھو نا اس بکری کو، جو لاغر تھی، کمزور تھی، ناتوا تھی، دیکھو وہ بکری نے دودھ دیا۔ برتن نکال کے دکھانے لگی، سارے برتن گھر کے نکال کے دکھائی، دیکھو یہ بھی برتن بھرا ہوا، یہ بھی برتن بھرا ہوا، یہ بھی برتن بھرا ہوا، سارا بھرا ہوا ہے برتن۔ یہ سب دکھاتی رہی، پھر وہ بے قرار ہوتے رہے، روتے رہے، اور اپنی بیوی سے اس نے وصیت کی، میری بیوی، میری شریک حیات، جب اگر مبارک ہمارے گھر میں دوبارہ تشریف لائے نا تو مجھے ضرور خبر کرنا، میں ملنا چاہتا ہوں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مبارک اپنے من سے انہوں نے نام بنا رہا تھا، اپنے من سے نام رکھا تھا کہ جب آئیں گے نا تو پھر بتانا ہمیں بتانا۔ ایک دن کیا ہوا، وہاں سے نکلے اور مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مدینے کے بازار میں وہ ماں اور بیٹا دونوں گھوم رہے تھے تو اچانک حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے۔ ڈھونڈ تو پہلے سے رہے تھے لیکن معلوم نہیں تھا کہ حضور کدھر گئے، مبارک کدھر گئے، نہیں معلوم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا نا، بچے نے دیکھا، اس کا بیٹا جو تھا ساتھ میں اس نے دیکھا، اس کی نظر پڑی تو کہنے لگی اماں جان ذرا ادھر آؤ۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے نا وہ نظر آ رہے، دیکھو نا وہ جا رہے ادھر۔ بھاگی، وہ ماں بھی بھاگی، بیٹا بھی بھاگا، دوڑ کے پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگے مبارک کا پتہ بتاؤ مجھے، مبارک کدھر ہے، مبارک کدھر ہے، مجھے ان کا پتہ بتا دو، میں ان کے پاس ملنا چاہتی ہوں، ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کون مبارک؟ نام تو انہوں نے اپنے سے رکھا تھا نا، مبارک جانتی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کون مبارک؟ تو بچہ بول پڑا کہ جو آپ کے ساتھ ہمارے گھر نہیں رکے تھے وہی مبارک، جو ہمارے گھر نہیں رکے تھے وہی مبارک، ان کا پتہ بتا دو، ان کا مجھے پتہ بتا دو۔ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق بول پڑے وہ مبارک نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ آخری نبی ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کا نام محمد ہے، زمین پر محمد، آسمان پر احمد ہے۔ کہا کہ پھر ان کے پاس مجھے لے کے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق لیے اور لے کر کے پہنچ گئے۔ جلدی سے میں بتانا چاہتا ہوں، جلدی سے، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا نا، جلدی سے بتا رہا ہوں۔ تو وہ لے کر پہنچے، اور جب پہنچے تو وہاں جا کر کے جب حضور کو پھر سے دیکھا قریب سے بیٹھ کر کے، بچے نے پہلے ہی بول دیا اشہد ان لا الہ
زور سے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بول دیے، ماں بھی کلمہ پڑھی، بیٹا بھی کلمہ پڑھا، پھر گھر کو واپس لوٹے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو اس کا شوہر جب بکریوں کو لے کر گھر پہنچا تو پھر اس کا شوہر پھر پوچھا اپنی بیوی سے کہ میری شریک حیات مبارک پھر گھر آئے تھے کہ ہمارے آج بھی گھر مہک رہا ہے، آج بھی گھر مہک رہا ہے؟ تو کہنے لگتی مبارک نہیں آئے تھے ہمارے گھر، ہم مبارک سے ملی تھی، ہم مبارک سے مل کے آئی ہوں، اس لیے گھر مہک رہا ہے، گھر سے خوشبو آ رہی ہے، گھر اس لیے مہک رہا ہے۔ پھر وہ دیوانے ہو گئے، کہنے لگے کہ چلو مجھے بھی لے کے چلو۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، کلمہ پڑھے، ایمان قبول کیے اور صحابی رسول بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سچی پکی ہمارے دلوں میں نبی کی سچی پکی محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں نبی کی اگر محبت نہیں تو کچھ لوگوں کے ایک سازش ہے، کچھ لوگوں کی ایک طریقہ کار ہیں کہ روح محمد انسان کے جسم سے نکال دو، پھر انسان کا جسم رہ جائے گا، ڈھانچہ رہ جائے گا، وہ چلے گا، وہ کھائے گا، وہ بولے گا، وہ دنیا کے کاروبار کریں گے، گھر بنائیں گے، مکانات تعمیر کریں گے، وہ دنیا کے ہر کام کریں گے، لیکن وہ مردہ ہو جائے گا۔ روح محمد جسم سے نکل گئی، حضور کی محبت اگر تمہارے سینے سے نکل گئی تو پھر انسان جیتے جی مر جائے گا، جیتے جی مر جائے گا۔ اور نبی کا عشق لیے جب مر جائے گا انسان تو جب مرے گا گردن کٹے گی اور ان کو شہادت کا جام وہ پی لیں گے تو پھر وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، یہی مثال میں گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ابو جہل مکے میں تھا، ابو جہل مکے میں تھا، حضور کے خلاف سازشیں کرتا تھا، حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، میٹنگیں کرتا تھا، حضور کو اذیت پہنچانے کے منصوبے تیار کرتے تھے، طرح طرح کے وہ حربے استعمال کرتے تھے، اور وہ کھا رہا تھا، بول رہا تھا، چل رہا تھا، اسلام کی تقدس کو پامال کرنے کا ناپاک اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھا، وہ کلنک کا ٹیکا لگائے گھومتا تھا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، یہ مردے نہیں سنتے، یہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن قرآن سے اگر ہم پوچھیں اے قرآن تیری عظمت پر میری جان قربان، ذرا قرآن یہ تو بتا دے مردہ تو کسے کہہ رہا ہے، مردہ تو کسے کہہ رہا ہے؟ تو قرآن گبان کے تو حل اعلان کرے گا ابو جہل مردہ ہے۔ مفسرین نے فرمایا